बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैंने बहुत अरसा पहले आपसे ये गुजारिश की थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सऊदी अरब की तरफ से दौरे की दावत मिली है। आज इस बात को दोबारा से यानी पुरानी खबर नवे प्रिंटाना पेश किया कुछ टीवी चैनल्स और अखबारात ने, तो मैं उससे अगली बात आपको बताना चाहता हूँ। और फिर मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो अपोजिशन के साथ आखिर की क्यों बात करना चाहती है, क्यों चाहती है कि वो क्यों ये इश्योरेंसेस दे रही है कि ऐसी गैर जानबदारा साडा दे कोई हथ नहीं होएगा। ये एक सवाल है। ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ मेरा एनालिसिस होगा। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ जो हैं उनके स्टाफ जो है वो बाकायदा तौर पर पहुँच चुका है सऊदी अरब में। उनको दावत दी थी मोहम्मद बिन सलमान ने, जो कि सऊदी फरमारवा हैं, और वो वहाँ पर उनका स्टाफ पहुँच चुका है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर उनका जो हुसैन नवाज़ है उनका वहाँ पे घर है, तो उसको वहाँ पर नवाज शरीफ रहेंगे। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ फ़िलहाल यानी फ़ौरी तौर पे सऊदी अरब नहीं जा रहे। और उसकी वजह यह है कि अभी कुछ ऐसे काम हैं, जी कामों को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, कुछ ऐसे काम हैं जो लंदन में रह के करना ज़रूरी हैं। और नवाज शरीफ वैसे तो जब जाएंगे तो कहा यही जाएगा कि वो जो उनसा उम्रे की सादत हासिल करने के लिए गए हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर मुलाकातें होंगी और उन मुलाकातों को कुछ मुलाकातें पब्लिक कर दी जाएंगी, कुछ मुलाकातें जो उनसी हैं वो ज़राए के ज़रिए अब तक पहुँचेंगी। नवाज शरीफ सऊदी अरब कब जाएंगे, सवाल ये है। नवाज शरीफ सऊदी अरब तब जाएंगे जब सारी चीज़ें कुकअप हो जाएंगी और चीज़ों को फाइनल टच देना होगा, यानी जब पाकिस्तान में तब्दीली के जो मराहल हैं, हुकूमत की तब्दीली के मराहल वो तकरीबन तय हो चुके होंगे और उनको फाइनल टच देना होगा, तब नवाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब जाएंगे। और ये मेरी इतलात हैं। और कहा यह जा रहा है कि कम अज़ कम 1-1.5 हफ़्ते तक तो मियाँ साहब का ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि वो जाएँ, क्योंकि लंदन में बहुत सारे काम हैं जो मियाँ साहब को करने हैं। और ये सिलसिला जो है वो तब से जारी हुआ है पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का, जब से इस्टेब्लिशमेंट ने ये आसिफ जरदारी साहब को यकीन दिलाया है कि जी साढ़ा कोई हथ नहीं, असी नहीं जे हुण विच आना, तुसी अपने तौर पर मराना निबड़ सकते हो तो निबड़ लो। और अब वो निबड़ने के चक्कर में पड़ गए हैं। जी आसिफ जरदारी साहब जो है वो अब सियासी मैदान में 2-2 हाथ करने को तैयार हैं और नवाज शरीफ की उनको ब्लेसिंग हासिल है। ये बात मैंने आपको आज ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट आखिर क्या वजह हुई कि वो इस बात पे राज़ी हो गई और इस तरफ आई कि जी हाँ साडा कोई हाथ नहीं, क्योंकि कहा यह जाता है और किसी हद तक ये बात हकीकत भी है कि जो इमरान खान है वो बड़े लाडले इस्टेब्लिशमेंट के, और बड़ा उनको जो उनसे ना सज धज के लाया गया, घोड़ी दे बाया गया, वाजे वूजे बजाए गए, और जो उनसे ना फिर उनको एक दूल्हा बना के और इक़्तिदार की स्टेज पे बैठा दिया गया। तो अब क्या ऐसा मसला हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरफ आई है कि जी अपोजिशन से कहे कि जनाब असी सेनेट के इंतखाबात की तरह असी हुण विच नहीं आवांगे। तो उसकी कुछ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि अमेरिका जो है उसमें एक चेंज आया, ट्रंप इलेक्शन हार गए और बाइडन जीत गए। डेमोक्रेट्स जो हैं वो जीत कर आ गए हैं, और डेमोक्रेट्स जो हैं उनका एक शुरू से एक मिजाज है कि वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ पर जमहूरियतें कमज़ोर होती हैं वहाँ पर उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं और जमहूरी फोर्सेस को आगे लेके आते हैं, और जहाँ पर जमहूरियत नहीं होती वहाँ पर जमहूरियत को बहाल करवाने की कोशिश करते हैं। ये उनका एक तर्ज़ अमल है, जो आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसा ही है। यही तर्ज़ अमल उनका पाकिस्तान के बारे में भी है। इस तरह हुआ कि अब जो इलेक्शन हुआ उसमें बाइडन की जो अब एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों को ये मुख्तलिफ़ पैगामात दिए, और उन्होंने ये कहा कि जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान के ऊपर और कि जनाब जब
ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا یا اس سے پہلے جو حالات تھے، تو پاکستان نے یا پاکستان کے پرائم منسٹر نے بڑی تیزی کے ساتھ کوشش کی اور بڑی جلد بازی دکھائی کہ جی افغان امن معاہدہ ہو جائے، اور اس میں انہوں نے بہت اپنی ان پٹ دی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں نے پاکستان کو امریکہ کے انتخابات میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور وہ آپ نے چاہا کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا کام ہو جاتا اگر امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو جاتے اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتا، تو ایک بڑا کام تھا، ٹرمپ کے کریڈٹ میں چلا جاتا۔ اس پر وہ کافی ناراض ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے چونکہ ہمارے انتخابات میں مداخلت کی کوشش کی ہے، ہمارے سسٹم میں گھسنے کی، تو آپ کے خلاف اسی طرح کی انکوائری کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں جس طرح رشیا کے خلاف ہم نے کی تھی، کہ جب ٹرمپ کا پہلے الیکشن تھا تو یہ الزام تھا رشیا کے اوپر کہ انہوں نے ٹرمپ کو الیکشن جو ہے وہ جتوانے میں کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان جو بھی کر رہے تھے وہ صرف اپنے طور پہ تو نہیں کر رہے تھے، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں یا جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے سسٹم کے اندر، ان پر بھی جو ان سے انگلیاں اٹھیں گی۔ تو یہ ایک سیریس بات ہے امریکہ کی طرف سے جو کی جا رہی ہے اس رجیم کو لے کر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا جو نا اس کی ہیٹ آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے امریکہ بہادر جو ہے وہ بالکل سیدھی بات تو نہیں کیا کرتے، یہ بڑے اشارے ہوتے ہیں اور بڑی اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دوسروں کو محسوس ہوتی ہیں، یعنی زور کا جھٹکا ہوتا ہے پر دھیرے سے لگتا ہے۔ وہ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ مجھے معلوم ہوئی یا میرے ذرائع نے کہا، اور کچھ یہ کہہ لیں کہ میرا اس میں انالیسس بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو نا ڈیموکریٹس انہوں نے یہ اس طرح کے میسیجز دیے ہیں، اس طرح کے سگنلز دیے ہیں، اس طرح کے کچھ حرکات کی ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے اس وقت، یعنی آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بات جو ہے بڑی ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہے پاکستان کی موجودہ جو رجیم ہے اس کے لیے، اور وہ جو انسان تھوڑا جا جن کے اندر کہ گھبرا جے گئے نے، تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے مطلب ظاہر ہے امریکہ دور پہ آندہ ہے تو نزدیک جو ہے اپوزیشن ہے، زرداری صاحب کچھ بھی ہوں، نواز شریف صاحب کچھ بھی ہوں، جتنے بھی اختلافات ہوں ہیں تو اپنے، تو ان سے بات کی جائے اور ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ پاجی تسی آپ نبڑ لو، اسی وچ نہیں آواں گے۔ تو اس طرح کا یقین دلایا، اور پھر ظاہر ہے کہ زرداری صاحب نے بڑا اپنی ایک کوشش شروع کر دی ہے، اور نواز شریف کی ان کو بلیسنگ حاصل ہے۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان بھی جو بھی کہتے رہیں، لیکن اندر سے وہ بھی نعرہ لگے نے کہ ٹھیک ہے ان ہاؤس چینج لے آئیں اور جو ان سے نا آگے بات کو لے کے چلیں۔ لیکن دوسری طرف جو خان صاحب ہیں، اپنے خان صاحب بڑے مزیدار آدمی ہیں، بڑا زبردست کریکٹر ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ ان کو یہ ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اور سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں اب یہ سوال ہے۔ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ میں مثلاً ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے نا، نشے کی حالت میں، تو اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کا ہاتھ کدھر جا رہا ہے، اس کا پاؤں کدھر جا رہا ہے، وہ گر پڑا ہے۔ اکثر جو انسان نا نشئی وہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ متھے سے سٹ بج گئی، راتی سلپ ہو گیا، انہیں اس وقت پتہ نہیں چلتا، نہ درد کا احساس ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور جو نشہ ہے اس میں سب سے خوفناک، خطرناک، طاقتور نشہ جو ہوتا ہے وہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ مطلب اقتدار کے نشے میں اس وقت مکمل طور پہ ٹونا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جناب کچھ ہو جائے، میرے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں، اپوزیشن نے فوج نہ بگاڑ لی، فوج جانے تھے اپوزیشن جانے، میں سکون نہ بیٹھ کے مزے لیندہ رہا گا۔ لیکن اور وہ کر کیا رہے ہیں انہوں نے، یعنی آج بھی یہ کیا کہ ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب ترجمانہ کا اجلاس بار بار بلا لیندے ہیں، جس طرح مطلب پرانی ایک کہا جاتا ہے کہ ایک جب رومن دور میں یا اس سے پہلے جنگیں ہوتی تھی تو وہ بار بار نجومیوں کو بلا کے پوچھا کرتے تھے کہ ساڑھے ستارے گردش سے ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ترجمانوں کو بلا لیتے ہیں بار بار۔ ویسے تو میں نے سنا ہے کہ یہ بھی کوئی فال چال طوطا فال والا کوئی انہوں نے رکھا ہوا ہے بہرحال، لیکن یہ ترجمانوں کو بلا لیتے ہیں بار بار کہ جی آپ بس اپوزیشن کو جڑانا، وہ بس اب آپ تم دے اپوزیشن ہو، ان کے خلاف کھل کے بیان دیں، اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم
یہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن غلط ہے اور بھائی اس سے کام نہیں چلنا. یہ ذرا تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, اس سے کام نہیں چلنا. اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, سوائے میرا خیال ہے کرونا سے بچنے کے, اور کرونا میں بھی بچانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. اور رب دا خاص کرم ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی کی ہے پاکستان کے اوپر کہ کرونا اس طرح سے نہیں پھیلا. یعنی آپ کی اپنی کارکردگی یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے کسی کو آرڈر ہی نہیں کیا کہ جو آکسفورڈ نے, فائزر نے یا اور جو ویکسینز دنیا میں بنی ہیں ان کے لیے آپ کو تگودو کریں اور ان سے کہیں کہ جناب ہمیں بھی ویکسین دے دیں, ساڑھے بھی اتنے انسان واسطے نے. ابھی تک آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ آپ کی کارکردگی ہے. تو خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پہ نشے میں اس وقت دھوتا ہے, اور وہ نشہ اقتدار کا ہے. مطلب میں کلیئر کر دوں, میں حورالے ٹکے دی گل نہیں جے کر رہا ایویں کتے اس پاسے لائیو. اقتدار کا نشہ جو ہے نا اس میں خان صاحب مگن ہے, اور ان کی جو ٹیم ہے وہ ان کی مداثرائی کر رہی ہے, مسلسل مداثرائی کر رہی ہے کہ کیا ہینڈسم ہے, بڑا دبنگ انداز میں بات کرتا ہے. او بھائی سارا کچھ ٹھیک ہے پر کام بھی تو دیکھو نا کیتا کیجئے, کوئی کام نہیں کیتا. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے گرد گھیرا جو ہے وہ روز بروز جو ان سے نا وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور لگتا ہے پتہ انہوں اس لیے لگنا ہے جس لیے انہوں دی اکھ کھلنی ہے, اور اکھ خودو کھلنی جس لیے نشہ لینا ہے. بہرحال یہ صورتحال تھی, میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.